اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل۔ ویورز آج میں آپ کو بات بتاؤں گا اور بڑی ایک امپورٹنٹ خبر بھی آپ کو دینے لگا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں شروع کروں گا اسی چیز سے جو خبر ہے گی۔ خبر یہ ہے گی کہ آج سارا دن جو ابھی یعنی کہ جسے کہتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر بہت بڑے بڑے لوگ جو الیکشن کمیشن کے ریٹائرڈ لوگ بھی ہیں، جو اس کے کرتا دھرتا، جنہوں نے آئین اور قانون کے اوپر جن کی بھرپور یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ جن کی قابلیت ہے اس کو سمجھنے کی اور ان کی میٹنگ ہوتی رہی، اور جو موجودہ الیکشن کمیشن کے چیئرمین ہیں انہوں نے تمام کو مدعو کیا ہوا تھا، بڑے بڑے قانون دانوں کو بھی مدعو کیا ہوا تھا۔ اس کے اندر انہوں نے مشاورت جاری رکھی اور تمام پارٹیوں کی جو ثبوت ہیں، تمام پارٹیوں کے خلاف جو ثبوت ہے، خلاف کی میں لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ایکچوئل جو تھا یہ پی ٹی آئی کے ہی ایک رکن تھے، انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف یہ فارن فنڈنگ کا کیس جو تھا یہ الیکشن کمیشن کے اندر رجسٹرڈ کیا تھا۔ گو کہ اس کے اندر پی ٹی آئی کی جو جماعت ہے، پی ٹی آئی جماعت، انہوں نے اس کے اندر ثبوت بھی مہیا کیے کہ جناب بالکل غیر ملک سے چندے کی صورت کے اندر یہ پیسہ آیا ہے اور آتا رہا ہے۔ انہوں نے تو قبول بھی لیا اسے، لیکن انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے اس کے ساتھ ہی نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام اور بھی بہت سی جماعتیں جو پاکستان کے اندر ہیں ان کے خلاف بھی مواد، کیونکہ ابھی وہ حکومت میں بھی تھے، تو باقاعدہ اسٹیٹ بینک سے لے کر الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیا کہ جناب یہ لوگ بھی فارن فنڈنگ لیتے رہے ہیں۔ لیکن اس کے اندر جو میں آپ کو ایک ڈینجر بات بتاؤں وہ یہ ہے گی کہ جو پی ٹی آئی جو فارن فنڈنگ لیتی رہی ہے وہ عوام سے لیتی رہی ہے، یعنی کہ اوورسیز پاکستانی جو وہاں پر تھے یعنی کہ ان سے اپیل کی گئی تھی کہ یعنی کہ ہمیں کوئی پیسے یا چندہ کہ جس کے اندر ہم کوئی فلاحی کام کر سکیں یا اپنی پارٹی کو مضبوط کر سکیں۔ لیکن جو دوسری طرف جو وہ بات ہے کہ کل میں نے اپنی جو ویڈیو ہے اس کے اندر یہ بات بتائی تھی کہ جو پاکستان کی مزید بڑی پارٹیوں سے مراد ہے پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جمعیت علماء اسلام، یہ باقاعدہ دوسرے ملک کی حکومتوں سے لیتی رہی ہے۔ یہ حکومت اور عوام کی اب یہ سیپریٹ، لیکن بہرحال آج میں نے بھی ذرا اس قانون کے اوپر تھوڑا میں نے پڑھا کہ آئین اس بارے میں کیا کہتا ہے، تو جو میری ناقص رائے ہے، کیونکہ میں کوئی قانون دان تو ہوں نہیں، لیکن جتنا میں اس چیز کو سمجھ سکا اور جتنا میں نے اس کو سمجھا اور پھر میں نے کچھ دو چار قانون دانوں سے مشورہ بھی کیا، تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہ اسی طرح ہے۔ اسی طرح سے مراد یہ ہے کہ جو بھی شخص، بے شک وہ پاکستانی ہے لیکن اگر وہ امریکہ میں یا کسی بھی دوسرے ملک کے اندر رہتا ہے اور وہاں کا اس نے پاسپورٹ حاصل کر لیا ہے، یعنی کہ وہ وہاں کا نیشنلٹی ہو گیا، مطلب ڈوئل نیشنلٹی ہو گئی، ایک تو پاکستان کی نیشنلٹی کیونکہ بائی برتھ وہ ادھر کا ہے، لیکن اگر اس کے بعد وہ امریکہ، یو کے، یو ایس اے یا جہاں پہ بھی، یا رشیا یا جہاں پہ بھی ہے وہ غیر ملک میں ہے، اور اگر وہاں کا اس نے پاسپورٹ حاصل کر لیا ہے اور پاسپورٹ حاصل کرنے کے بعد وہ اگر کسی بھی سیاسی جماعت کو چندہ دیتا ہے یا ڈونیشن دیتا ہے تو وہ جو ہے وہ بھی فارن فنڈنگ میں ہی آتا ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان صاحب اور فہم ڈیزل صاحب جو تھے، یہ بڑا اس کو اچھال رہے تھے کہ جناب یہ پی ٹی آئی کا یعنی کہ انہوں نے خود قبول لیا ہے۔ اچھا، پی ٹی آئی نے یہ چیز قبول لی کہ جناب بالکل ہمیں غیر ملک سے فنڈ آیا ہے، کیونکہ وہ اکاؤنٹ تھے اور اکاؤنٹ انہوں نے ظاہر بھی کر دیے، یعنی کہ اور اس کے ساتھ کچھ افراد کی لسٹ بھی باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ پرووائڈ کر دی کہ ان لوگوں نے ہمیں چندہ دیا اس چیز کے لیے، ہمارے مطلب اس پروگراموں کے لیے۔ تو لیکن ہوا یہ کہ اب وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس تمام چیز کو انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ اسکروٹی جب کی
اور ان تمام چیزوں کو جب وہ لے کے بیٹھے تو اس حمام میں سارے ہی ننگے نکلے، اور ایسے ننگے نکلے کہ بعض جو ہیں وہ تو جسے کہتے ہیں کہ ہر طرف سے ہی ننگے نکلے، یعنی کہ وہ ایک تو ہوتا ہے کہ واش روم کے اندر جا کے بندہ ننگا ہو کے نہا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جو تھے وہ سر عام ہی ننگے نکلے۔ تو بات یہ ہے گی کہ میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر بہت خطرناک قسم کا آئینی بحران جو ہے وہ جنم لے سکتا ہے۔ وہ کس لیے لے سکتا ہے کہ اگر قانون کے مطابق الیکشن کمیشن فیصلہ کرتا ہے، قانون کے مطابق جو آئین کہہ رہا ہے، تو اس کے اندر پاکستان کے اندر ایک بھی سیاسی جماعت نہیں بچے گی، اور جو سیاسی جماعت بچنی چاہیے تھی وہ اب سیاسی جماعت ہے ہی نہیں، یعنی کہ صرف تحریک استقلال ایک پاکستان میں ایک سیاسی جماعت تھی، ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ملا، اور نہ ان کے خلاف کوئی جسے کہتے ہیں کہ فارن فنڈنگ کی کوئی بھی کسی قسم کی نہ ڈونیشن نہ امداد کا وہ نہیں ملا۔ باقی پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ، پاکستان مسلم لیگ قاف، پی ٹی آئی، جے یو آئی فے، جمعیت یہ جو دوسری جماعت ہے گی، ایک جمعیت علماء اسلام ہے، ایک جماعت اسلامی ہے، ان تمام کے خلاف فارن فنڈنگ کے ثبوت الیکشن کمیشن آف پاکستان کو باقاعدہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پرووائڈ کر دیے ثبوتوں کے ساتھ کہ جناب ان لوگوں کے فلانے اکاؤنٹ کے اندر دوسرے غیر ملک سے غیر ملکی کرنسی کی صورت میں یہ پیسہ تمام کے پاس آتا ہے۔ اب یہاں پہ چکر یہ ہے کہ اگر امپلیمنٹ اب یہ کیسے ہوگا، لیکن اگر قانون کی اگر بات کریں اور آئین کی بات کریں تو اس کے تحت یہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، جتنی بھی، یہ جناب جسے کہتے ہیں کہ نااہل قرار دے دی جا سکتی ہیں، بلکہ ان کے اوپر بین بھی لگ سکتا ہے، اور جتنے بھی ان کے ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر جتنے بھی منتخب ہوئے ہیں وہ بھی جسے کہتے ہیں کہ برخاست ہو جائیں گے۔ برخاست سے مراد یہ ہے کہ ان کے اوپر باقاعدہ ایک پلنٹی بھی لگ جائے گی، وہ 5 سال کے لیے بھی نااہل ہو سکتے ہیں اور 10 سال کے لیے بھی نااہل ہو سکتے ہیں، یعنی کہ جتنے بھی ہیں اس کے اندر، پی ٹی آئی کے اندر بھی جتنے ایم این اے، ایم پی اے یہ بھی فارغ ہو سکتے ہیں، نون لیگ کے بھی ہو سکتے ہیں، پی ٹی آئی کے بھی ہو سکتے ہیں، جمعیت، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ نہیں جی میں تو اس جماعت میں آج شامل ہوا تھا، آج ہوئے تھے یا کل ہوئے تھے، جتنے بھی ہیں یہ نااہل قرار دے دیے جائیں گے، اور جسے کہتے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس کے اندر یہ تمام کے تمام جو ہیں تمام سیاسی جماعتیں ان کے اوپر بین لگ سکتا ہے۔ اور اس کا ایک حل بھی ہے، وہ میں نے یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ بہت سخت قانون ہوتا ہے، لیکن اس کے نیچے پھر ایک لفظ آ جاتا ہے کہ بٹ یعنی کہ اس طرح یہ بچت بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ کس طرح بچت ہو سکتی ہے وہ میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن سب سے اہم اور جو جسے کہتے ہیں کہ بات یہ ہے گی کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے پاکستان کے جتنے بھی اسٹیٹ ہولڈر ہیں گے ان تمام کو باقاعدہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج کی تاریخ میں آگاہ کر دیا ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ بتا دیا گیا ہے کہ جسے فارن فنڈنگ ہے، اگر یہ فارن فنڈنگ کیس کے اوپر ہم آئین اور قانون کے مطابق اگر فیصلہ کر دیں گے تو اس کے تحت یہ جتنی بھی پاکستان کے اندر پارٹیاں ہیں یہ تمام کی تمام برخاست ہو جائیں گی، اور ان کے جتنے بھی ایم این اے، ایم پی اے اور سینیٹر ہیں یہ بھی نااہل ہو جائیں گے، اور اس میں ایک شخص بچ بھی جائے گا ویورز، یہ بھی میں آج آپ کو بتاؤں، وہ شخص کون بچے گا؟ اس کی ایک سیاسی جماعت ہے، گو کہ اس کے ایم این اے، ایم پی اے اتنے نہیں ہیں، لیکن وہ بچ جائے گی، اور وہ ہوگی شیخ رشید کی عوامی مسلم لیگ، کیونکہ وہ ابھی نومولود بچہ ہے، زیادہ سے زیادہ اس کو 10 سال ہوئے ہیں اس پارٹی کو بنے ہوئے، اور ان کے اوپر کوئی بھی ثبوت مل نہیں سکا کہ یہ بھی فارن فنڈنگ، تو ان کے اوپر صرف فارن فنڈنگ کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور تحریک استقلال جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ختم ہو چکی ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں، یعنی کہ یہ اچکزئی کی پارٹی اور یہ دوسری پارٹی ہے، ان کے اوپر افغانستان سے ان کو پیسہ ملتا رہا ہے، یعنی کہ ان کے ثبوت بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کو دے دیے ہیں، تو کوئی بھی کسی خوش فہمی میں نہ رہے شیخ رشید کے علاوہ۔ تو بات یہ ہے گی کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا آئینی بحران جو ہے وہ جنم لے سکتا ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہوگا
کہ اب اس میں کیا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ تمام جتنے بھی اسٹیٹ ہولڈر ہیں گے ان کو آن بورڈ لے لیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اور اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا تو اس کے اندر مطلب بات وہی ہے کہ کچھ دن پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ گڑھا کھودا کسی کے لیے اور گر گئے بیچ میں خود، تو اس کے اندر یہ جو ہے یہ تمام کے تمام فارغ ہو جائیں گے، اور جسے کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جیسے جو لوگ ہیں گے جو نہ کھیلے اور نہ کھیلنے دیا، تو مولانا فضل الرحمان کی بہرحال حسرت پوری نہیں ہوگی، کیونکہ اگر 10 سال کے لیے بین لگ جاتا ہے تو اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ 10 سال کے بعد کیا ہوگا، کون ہوتا ہے اور کون نہیں ہوتا۔ بہرحال مریم نواز، بلاول بھٹو، یہ تمام کے تمام 5 سے 10 سال کے لیے نااہل قرار دیے جا سکتے ہیں، جس کے اندر پی ٹی آئی بھی شامل ہے اور پی ٹی آئی کے تمام ایم این اے ایم پی ایز ایون کے عمران خان صاحب بھی شامل ہیں۔ یہ تو ہو گئی جناب یہ والی بات۔ اب اس کا حل بھی بتاؤں گا، لیکن میں اس کا حل آخر میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے بعد میں آپ کو ایک اور بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ یہ عوام کو اب سوچنا ہے اور عوام کو اس بات کا سمجھنا ہے کہ جناب فارن فنڈنگ پی ٹی آئی کو حکومت میں آئے ہوئے ٹوٹل 2.5 سال ہوئے ہیں، اور قومی اسمبلی کے اندر جو ان کی جو 33 نشستیں جو پچھلی نون لیگ کی حکومت کے اندر تھی، 33 یا 34 نشستیں تھیں، تو انہوں نے تو ابھی تک جسے کہتے ہیں کہ اقتدار میں تو یہ رہے نہیں، لیکن جو دوسری پارٹیاں تھیں قانون تو اس وقت بھی موجود تھا، قانون تو ہم جو چل رہے ہیں وہ سن 1971 کے آئین کے مطابق چل رہے ہیں، تو سن 1971 کے آئین کے بعد جب وہ ہم پہ لاگو ہو چکا اور پوری طریقے سے ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور ہمارا ملک اسی کے تحت چلایا جا رہا ہے، تو 88 سے لگا لیتے ہیں کہ 88 میں سب سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی، یعنی کہ سن 77 کے اندر تو ذوالفقار علی بھٹو کے بعد آئین کو معطل کر دیا تھا، ملک میں مارشل لا لگ گیا تھا، لیکن 88 سے یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو حکومتیں کر رہی ہیں، یہ اس وقت بھی تو فارن فنڈنگ لیتی تھی، تو اس وقت کیا قانون سویا ہوا تھا؟ صرف اس ٹائم قانون جاگنے کی کوشش کر رہا ہے؟ تو یہ اب عوام کو سوچنا ہے اور عوام کو فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ عوام کی طاقت کے آگے کوئی بھی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ اگر عوام جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت یا پی ٹی آئی کا ساتھ دیتی ہے اور اگر سڑکوں پر نکل آتی ہے، آئینی بحران تو ہو جائے گا ملک کے اندر، اور اگر جسے کہتے ہیں کہ یعنی کہ بزور انقلاب کی ایک صورت اختیار کر جائے، تو اس کے بارے میں آنے والا وقت بتائے گا، اور انشاءاللہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ تابناک ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ اب جو ہوگا وہ آر یا پار والی بات ہے، تو پار تو نہیں ہوگا، آر ہی ہوگا جو نظر آ رہا ہے، تو بہرحال یہ بات میں نے آپ کو بتانی تھی۔ دوسری طرف آتے ہیں جناب کہ میں نے آپ کو کہا کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ اس سے بچا یہ جا سکتا ہے کہ فوری طور پہ، یعنی کہ اس کیس کا فیصلہ آنے سے پہلے جتنے بھی ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں یہ ریزائن کر دیں، استعفے دے دیں، اور استعفے دینے کے بعد اپنی پارٹیوں سے لا تعلقی کا اظہار کر دیں، یعنی کہ جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ پی ٹی آئی سے استعفیٰ دے دیں، جو نون لیگ والے ہیں وہ نون لیگ سے استعفیٰ دے دیں، اور جو جسے کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی والے، مطلب جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ فوری طور پہ مستعفی ہو کے استعفے دے کے، اور استعفے دینے کے بعد وہ جسے کہتے ہیں کہ اپنی پارٹی سے لا تعلق اختیار کر لیں، تو ہوگا یہ کہ صرف اسمبلی ٹوٹ جائے گی، بلکہ اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی، لیکن نااہلی بہرحال اس پہ پھر لاگو نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس سے پہلے آپ اس چیز سے لا تعلق ہو چکے ہوں گے، تو اس لیے آپ پہ نااہلی نہیں لگتی۔ یہ میں نے بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ ایک زبردست قسم کے قانون دان تھے، جب میں نے ان سے یہ مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بچت صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے، ادروائز یہ سارے چلے جائیں گے۔ بہرحال میں نے جیسا کہ آپ کو کہا کہ اب یہ اداروں کا کام ہے کہ ادارے کیا کرتے ہیں، ملک کے اندر کسی قسم کی جسے کہتے ہیں انتشار تو ادارے چاہتے نہیں ہیں، تو اور پاکستان کے اندر ایک عدالتیں بھی ایک نیا ذریعہ استعمال کر لیتی ہیں اور ایک نیا قانون بنا لیتی ہیں، نظریہ ضرورت، جو سپریم کورٹ آج سے پہلے کرتی رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد الیکشن کمیشن کے بعد اگر آپ اپیل کر سکتے ہیں تو وہ سپریم کورٹ میں کریں گے، یعنی حتمی فیصلہ جو دے گی وہ سپریم کورٹ دے گی۔ تو ادھر ایک اور خبر بھی بتا دوں کہ تقریباً 154 کے قریب ہمارے قومی اسمبلی کے اندر جو شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے
اثاثے ہی ظاہر نہیں کیے ہیں تو آج ان کو کچھ یعنی کہ جسے کہتے ہیں یہ تو خیر ہر دفعہ ہی ہوتا ہے کہ یہ لوگ آخری تاریخ تک وہ اپنے جو اثاثے ہوتے ہیں وہ ظاہر نہیں کرتے، اس کے بعد وہ کچھ دن کے لیے جنہیں کہتے ہیں ان کو کام سے روک دیا جاتا ہے، پھر وہ دوسرے دن جمع کرا دیتے ہیں، وہ دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں. تو بہرحال ایک یہ بھی خبر تھی. تو ویورز سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ تھی جو میں نے آپ کو بتائی. آج میں کسی اور موضوع کے اوپر گفتگو نہیں کر رہا، صرف میں نے یہی بات بتانی تھی کیونکہ اس کے اندر یہ تمام کے سر پر تلوار لٹک رہی ہے. اور کل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 19 تاریخ ہے، کل پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہاں پہ الیکشن کمیشن کے سامنے ریڈ زون کے اندر احتجاج کریں گی، اور بقول ان کے ہم بھرپور احتجاج کریں گے، اور بقول وزیر داخلہ پاکستان شیخ رشید کے کہ قانون کو اگر کسی نے ہاتھ میں لیا تو قانون اس کو ہاتھ میں لے لے گا. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی ویورز آخر کرتا ہوں، اپنی اختتام کرتا ہوں. تو اس سے پہلے وہی جو 2 جملے میں کہتا ہوں کہ ان افغانیوں کو اس ملک سے اب چلا جانا چاہیے، اور دوسرا یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں یہ بھی ختم ہونی چاہیے. یعنی کہ سینٹ سے، قومی اسمبلی سے، صوبائی اسمبلی سے خواتین کی مخصوص نشستیں ختم ہونی چاہیے، اور ہر پارٹی کو یہ پابند کر دیا جائے کہ جناب جو آپ ٹکٹ دیتے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے اس میں 40% خواتین کو ٹکٹ دیں، تاکہ وہ جو 40% کا ایک وہ ہے کہ خواتین ہونی چاہیے تو 40% ان کو ٹکٹ دیں. جیت کر آتی ہیں تو آ جائیں، اور اگر نہیں آتی تو پھر ان کی وہ ہے گی. لیکن یہ جو مخصوص نشستیں جو مفت جسے کہتے ہیں مال مفت اور بے رحم کی طرح جو استعمال کرتے ہیں کہ مفت میں آ کے یہ جناب لاکھوں روپے تنخواہ وصول کرتے ہیں اور قومی خزانے کے اوپر بوجھ، اور عوام کے جو غریب عوام ہیں ان کے ٹیکس کے پیسوں کی یہ تنخواہیں لیتی ہیں، اور اس کے اندر لپسٹک، نیل پالش اور پتہ نہیں وہ پرس مرس لے کے، اور جناب یہ اور پھر خواجہ آصف اور خواجہ سعد رفیق اور ان لوگوں کی منظور نظر وہ بن جاتی ہیں گی اور اربوں ڈالر ڈکار جاتی ہیں. تو یہ خواتین کی مخصوص نشستیں ختم ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ہی ویورز اجازت چاہوں گا تمام سننے والوں، دیکھنے والوں کو، اور مجھے جو بھی مجھے سنتا ہے ان تمام کو اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.